بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں یا ہماری توقعات کے مطابق ان کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے، اسے ہم تدبیر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو امور اور جو واقعات ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر نکل جاتے ہیں یا ہماری توقعات کے بالکل برخلاف ان کا اظہار ہوتا ہے، ایسے واقعات یا امور کو ہم عام طور پر تقدیر کے لفظ سے موسوم کر دیتے ہیں۔ دراصل تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مرحمت کردہ اوصاف اور اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہے، اور تقدیر میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سائنس کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈسکوریز ایسی ہوئی ہیں جو سائنسدانوں کو حادثاتی طور پر سامنا کرنا پڑا کچھ حالات کا، جو انہوں نے خود تو طے نہیں کیے تھے، خود ایکسپیریمنٹ ایسے ڈیزائن نہیں کیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا کوئی کام یا کوئی ایسا حادثہ کرا دیا، اور پھر انہوں نے اس حادثے کے جو ظواہر تھے ان کی جب سائنسی توجہ پھر اپنی تدبیر سے کی تو بہت بڑے نتائج پر پہنچ گئے۔ اس کی ایک بہت اہم مثال لوئس پاسچر کا ویکسینیشن کا تجربہ ہے کہ جب اس نے چکن کالرا کے بیکٹیریا کو الگ کیا، لیبارٹری میں گرو کیا، اور اس زمانے میں یہ بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا، جو آج بھی معمولی نہیں ہے، کہ کسی بیماری کا جرثومہ الگ کر لیں اور اس کو پھر صحت مند جانوروں میں انجیکٹ کریں اور وہی بیماری آ جائے، تو یہ ویریفائی ہو جاتا تھا کہ یہ بیماری اسی جرثومے یہ اس مائکروب کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس نے چکن کالرا کا یہ ایکسپیریمنٹ متعدد بار اپنی لیب میں کیا، اور پبلک ڈیمونسٹریشن کے لیے جب وہ لے کے جا رہا تھا چکن کو، برڈز کو اور چکن کالرا کے کلچر کو، تو غلطی سے اس نے پرانا کلچر اٹھا لیا جس میں ڈیڈ یا اٹینویٹڈ بیکٹیریا رہ گئے تھے باقی۔ جب اس نے لوگوں کے سامنے اس عمل کا مظاہرہ کیا کہ پیتھوجینک کالرا کے بیکٹیریا جب انجیکٹ کیے جائیں برڈز میں تو ان کو کالرا کی بیماری آتی ہے، وہ مر جاتے ہیں، تو وہاں جو انجیکشن اس نے لگائے اس سے وہ رزلٹ نہ آئے، جو برڈز سے وہ صحت مند رہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا اور وہ یہ ساری چیزیں لے کر واپس اپنی لیب میں آیا اور اس نے اپنے تجربات کی ویریفیکیشن کی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جلدی میں غلطی سے پرانا کلچر لے گیا تھا۔ اب اس کی جو ایکسپلینیشن تھی کہ کسی نہ کسی طرح پرانے کلچر نے بیماری تو نہ پھیلائی، کیونکہ وہ اس میں مائکروبس پرانے تھے، ڈیڈ ہو چکے تھے یا ویکنڈ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے جسم کے اندر ایسی صلاحیتوں کو اجاگر کر دیا، کیونکہ برڈز کے جسم نے یہ سمجھا کہ جو پیتھوجنز ہیں، جراثیم ہیں، وہ ان کے جسم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس لیے ایمیونالوجی کا جو کنسیپٹ ہمیں آیا، وہ اینٹی باڈیز بن گئی، ایمیون سسٹم ڈیولپ ہو گیا، اور بعد میں چونکہ انہی برڈز کو اس نے جب تازہ انجیکشن لگائے، تازہ بیکٹیریا کے انجیکشن لگائے، تو پھر بھی بیماری نہ آئی، اور جبکہ فریش کلچر کسی ایسے برڈ کو جس کو پہلے یہ اولڈر کلچر نہ لگا تھا، اس کو لگانے سے بیماری بھی آئی اور وہ اموات بھی واقع ہو گئیں ان برڈز کی۔ تو یہاں سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کسی انفیکشیس یا متعدی مرض کے جراثیموں کو کمزور کر کے یا ڈیڈ کرنے کے بعد کسی باڈی میں انجیکٹ کر دیا جائے تو اس باڈی میں ان جراثیموں کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے اینٹی باڈیز یا پروٹین بن جاتی ہیں کہ بعد میں اگر وہ ایکٹیو جراثیم، ایکٹیو پیتھوجن جو جراثیم بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، وہ بھی اگر آ جائیں تو وہ برڈ یا وہ جو انڈیویجول ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اسی سے ہمارا سارا کنسیپٹ امیونائزیشن کا اور ویکسینیشن کا ڈیولپ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سائنسدانوں کو جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی عقل، ان کے اپنے جو طے شدہ پروگرام ہوتے ہیں یا متعین تجربات ہوتے ہیں، ان میں کوئی حادثہ کرا کے ان کو کسی بہت بڑی علم کی شاخ سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ جاری ہے سائنسدانوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ یہ قدرت کی فیاضی ہوتی ہے جس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ وہی پاتا ہے جو اپنی تدبیر کی گتھیوں کو سلجھا رہا ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔
تو تقدیر کے مرحمت شدہ جو معاملات ہیں اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کو وصول کرنے کے لیے بھی تدبیر کے راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت مثال تھی جس سے یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ علم انسان کو تدبیر کے راستے سے بھی دیتے ہیں، تقدیر کے راستے سے بھی دیتے ہیں، لیکن تقدیر کا راستہ بھی جب آتا ہے تو اس کے لیے تدبیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور تدبیری اس تقدیری حادثے یا غیر متوقع امور میں سے کوئی علم حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی دانش کے مطابق کام جاری رکھنا چاہیے، اور اس کام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو حقائق معلوم ہوں انہی کو لکھنا چاہیے، سچا ڈاٹا ہوگا، سچے اعداد و شمار ہوں گے، سچ علم کی طرف لے جائے گا، اور اس سچائی پر حادثہ بھی ہوا تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ علم مرتب ہوگا، کوئی نئی جہت نکلے گی۔ لیکن صداقت کا دامن علم کے حصول اور علم کے پھیلاؤ اور پبلیکیشن سے جو آدمی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کا جو علم کے نور کا سلسلہ ہے وہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو بہت زیادہ جاب حاصل کر لیتا ہے، مقامات حاصل کر لیتا ہے، ممکن ہے انعامات وغیرہ بھی تھوڑے بہت لے لے، لیکن اس کی بنیاد کمزور ہے اور صداقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہے جو سچا کام کرتے ہیں، سچے احوال کو لکھتے ہیں، جتنا کام کیا ہے اسی کو لکھتے ہیں، اسی کو پبلش کرتے ہیں۔ اس بیس پر انہیں بھی علم حاصل ہوتا ہے، اس بیس پہ جو آگے لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی علم کے راستے پہ گامزن رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔